ایک لاپتہ شخص کی دہائی بائی حامد میر۔ صدر مملکت نے چیئرمین نیب کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا کہ مجھے پرواہ نہیں کہ تم نے اس انکوائری رپورٹ میں کیا لکھا ہے، میں تو اسے پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے اس انکوائری رپورٹ کو پرے پھینک دیا۔ اپنی اس توہین پر چیئرمین نیب اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی بڑے تلخ لہجے میں صدر سے کہا کہ آپ کوئی نیا چیئرمین نیب ڈھونڈ لیں، میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ اس صدر کا نام جنرل پرویز مشرف تھا، جس نے 1999 میں بڑے فخر کے ساتھ نیب بنایا تھا، اور جس چیئرمین نیب نے جنرل پرویز مشرف کی خوشنودی کے لیے اپنا ضمیر فروخت کرنے سے انکار کیا، اس کا نام لیفٹیننٹ ریٹائرڈ شاہد عزیز تھا۔ یہ واقعہ شاہد عزیز نے اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں خود تحریر کیا تھا۔ یہ کتاب بہت سی خوفناک کہانیوں پر مشتمل تھی۔ پہلے اس کتاب کو مارکیٹ سے غائب کیا گیا، پھر یہ کتاب لکھنے والا بھی لاپتہ ہو گیا۔ شاہد عزیز نے اس کتاب میں لکھا کہ جب وہ کور کمانڈر لاہور تھے تو انہوں نے ڈی ایچ اے میں مبینہ بدعنوانیوں کی انکوائری کروائی تھی۔ اس انکوائری سے جنرل پرویز مشرف خوش نہیں تھے، لیکن انہیں اندازہ تھا کہ شاہد عزیز دباؤ میں نہیں آئے گا، لہٰذا انہیں نیب کا سربراہ بنا دیا گیا۔ جس انکوائری رپورٹ پر جنرل پرویز مشرف برہم ہوئے، یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق تھی۔ نیب نے شاہد عزیز کی نگرانی میں کئی ماہ کی تحقیقات کے بعد ٹھوس شواہد کی مدد سے یہ پتہ لگایا تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں کا تعین بظاہر اوگرا کرتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ فیصلہ پرائیویٹ آئل کمپنیاں کرتی ہیں، جو ناجائز منافع کمانے کے لیے عوام پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالتی۔ نیب نے 2006 میں اوگرا کی 81 ارب روپے کی کرپشن کا سراغ لگایا۔ اس وقت کے سیکرٹری پیٹرولیم احمد وقار اور چیئرمین سی بی آر عبداللہ یوسف سے لے کر وزیر اعظم شوکت عزیز تک ہر کسی نے شاہد عزیز پر دباؤ ڈالا کہ اوگرا کے خلاف تحقیقات بند کر دو۔ آخر میں ملک کا فوجی صدر بھی آئل مافیا کا محافظ بن گیا تو شاہد عزیز نے 13 جون 2006 کو انکوائری رپورٹ سرکاری طور پر وزیر اعظم کو بھجوا دی اور اس کی ایک نقل صدر پاکستان کو بھی بھیجی، جس پر صدر صاحب سیخ پا ہو گئے۔ پھر اس انکوائری کا اثر زائل کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر ڈاکٹر عشرت حسین کو لایا گیا۔ انہوں نے نیب کی انکوائری کر ڈالی۔ ڈاکٹر عشرت نے دسمبر 2006 میں نیب کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے بڑی بڑی پرائیویٹ آئل کمپنیوں اور اوگرا کے گٹھ جوڑ پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا کہ کچھ سرکاری اداروں نے غلطیاں ضرور کی ہیں، لیکن ان غلطیوں کے پیچھے بدنیتی نہیں تھی۔ نیب کے سربراہ شاہد عزیز نے ڈاکٹر عشرت حسین کی رپورٹ کو مسترد کر دیا اور آخرکار چھٹی لے کر گھر بیٹھ گئے۔ 2007 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ شاہد عزیز کی کتاب مجھے اس لیے یاد آئی کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ہونے والے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جاتے جاتے نیب قانون میں کی جانے والی ترامیم کو مسترد کر دیا اور ایک سابق صدر سمیت 6 وزرائے اعظم کے خلاف نیب کی تحقیقات کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ جس سپریم کورٹ نے نیب کے پرانے قانون کو بحال کیا ہے، اسی سپریم کورٹ کے کچھ جج صاحبان نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ قرار دے چکے ہیں، اور اس پولیٹیکل انجینئرنگ کی تصدیق شاہد عزیز کی کتاب بھی کرتی ہے۔ جنرل مشرف نے یہ ادارہ کرپشن ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کرپٹ عناصر کے تحفظ اور سیاستدانوں کی وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے قائم کیا تھا۔ اس ادارے کے پہلے 4 سربراہ فوجی جرنیل تھے۔ بعد میں جسٹس دیدار حسین شاہ اور جسٹس جاوید اقبال کو نیب کا سربراہ بنایا گیا۔ آج کل دوبارہ ایک ریٹائرڈ جرنیل اس ادارے کے سربراہ ہیں، اور عام خیال یہ ہے کہ نیب کا پرانا قانون بحال ہونے سے زیادہ نقصان تحریک انصاف کا ہو، کیونکہ آج کل تحریک انصاف نشانے پر ہے۔ کاش کہ نیب کا نشانہ مختلف ادوار میں مختلف سیاسی جماعتیں نہیں، بلکہ صرف اور صرف کرپشن ہوتی۔ جنرل پرویز مشرف 2006 میں اوگرا کے خلاف نیب کی انکوائری کو نہ دباتے تو پاکستان میں غیر ملکی آئل کمپنیوں کی لوٹ مار بند ہو چکی ہوتی۔ نیب ہمیشہ سیاستدانوں اور سول بیوروکریٹس کے پیچھے جاتا ہے۔ یہ اتنا بے بس ادارہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد سول اداروں کی سربراہی کرنے والے ریٹائرڈ فوجی جرنیلوں کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تازہ ترین مثال واپڈا کے سابق چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کی ہے۔ ان صاحب کو نواز شریف نے 2016 میں واپڈا کا چیئرمین بنایا اور پھر 2021 میں عمران خان نے انہیں ایکسٹینشن دی۔ 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے دوران پتہ چلا کہ یہ صاحب تو واپڈا ہاؤس میں بیٹھ کر سیاسی جوڑ توڑ کرتے ہیں۔ ان کے خلاف نیب نے ایک انکوائری شروع کی اور استعفیٰ لے کر انکوائری بند کر دی۔ اس سے پہلے واپڈا کے ایک اور چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ زاہد علی اکبر کے خلاف بھی نیب نے انکوائری کی تھی۔ ان کے 70 غیر ملکی اکاؤنٹس کا پتہ چلا تھا۔ نیب نے کچھ رقم لے کر ان کے خلاف انکوائری بھی بند کر دی تھی۔ مارچ 2023 میں نیب راولپنڈی نے ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف آمدنی سے زائد اثاثے رکھنے کے الزام میں انکوائری شروع کی اور چند دنوں کے اندر اندر یہ انکوائری بند کر دی گئی۔ ایک ریٹائرڈ میجر جنرل نے خود مجھے بتایا
کہ فیض حمید کے غیر قانونی اثاثوں کے متعلق دستاویزی ثبوت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن پچھلے 1 سال میں کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ تاہم نیب ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سیاستدانوں کے خلاف انکوائریاں دوبارہ کھلنے پر کچھ دوست خوب ناچ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیب کا پرانا قانون بحال ہونے کے بعد اوگرا اور پرائیویٹ آئل کمپنیوں کا گٹھ جوڑ کمزور ہوگا یا نہیں، تیل کی قیمتوں میں کوئی کمی ہوگی یا نہیں، بجلی بنانے والی پرائیویٹ کمپنیوں کی طرف سے جو لوٹ مار کی جا رہی ہے وہ کم ہوگی یا نہیں۔ پرانا قانون بحال ہونے کے بعد نیب کے نئے چیئرمین کا ٹارگٹ کرپشن ہوگی یا تحریک انصاف؟ اگر تحریک انصاف کی حکومت نے کرپشن کی ہے تو اس کرپشن کو ضرور پکڑیے، لیکن سب جانتے ہیں کہ شوگر مافیا کا تعلق صرف تحریک انصاف سے نہیں ہے۔ اس مافیا میں سب بڑی جماعتیں شامل ہیں۔ آئل، سی این جی، گھی اور پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں کے مافیا کا تعلق بھی ایک جماعت سے نہیں ہے، بلکہ اس مافیا کے کارندے انکوائریوں سے بچنے کے لیے سیاسی وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں۔ پاکستانی عوام کے مسائل کی اصل وجہ نہ آئی ایم ایف ہے نہ عالمی منڈی۔ نیب، ایف آئی اے، ایف بی آر سمیت تمام ادارے ناکام ہو چکے ہیں۔ نیب کے سابق سربراہ شاہد عزیز چند سال سے لاپتہ ہیں۔ اس لاپتہ شخص نے اپنی کتاب میں دہائی دیتے ہوئے لکھا تھا کہ ہمارا نظام کرپشن کو فروغ دیتا ہے، اسے پالتا ہے، اسی میں سیاست پنپتی ہے، اسے سیاستدان کی مجبوری کہیں یا جمہوریت کی قیمت۔ جب ملک فنا ہو جائے گا تو نہ جمہوریت رہے گی اور نہ ہی سیاستدان، سب بڑے بڑے اپنی دولت بٹور کر باہر چلے جائیں گے، صرف ایک بھوکی قوم باقی رہ جائے گی عذاب سہنے کو۔